أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند پر صلوات ارشاد قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ صف کی یہ وہ آیت ہے جو اپنے اختصار کے باوجود نہ جانے کتنے صحف سماویہ کا خلاصہ ہے. قرآن مجید ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں اور اساتذہ دانشگاہ، اساتذہ زبان و ادب تشریف فرمائیں. ہمارے دیرینہ دوست جن سے ادبی دوستی بھی رہی ہے اور انسانی سطح پر بھی اخوت کا رشتہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز علی ارشد صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں، اور اس وقت وہ اس ستون کے پیچھے تشریف فرمائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے یہاں تشریف لے آئیں ممبر کے قریب. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہاں تشریف جناب پروفیسر اور وائس چانسلر جناب مصطفیٰ صاحب، فیضان مصطفیٰ صاحب بھی تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں، شعراء تشریف فرمائیں. اور یہ تو وہ فرش ہے، اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ فرش عزا اور یہ فضائے مجلس وہ ہے کہ اس فرش پہ جو قدم رکھ دے اور اس فضا میں جو سانس لے لے، عقیدت، احترام، محبت، مودت اور پورے عزم کے ساتھ، پہلے وہ دانشور رہا ہو یا نہ ہو، وہ یہاں سے جب واپس جاتا ہے تو دانشوری کی کسی نہ کسی منزل پہ فائز ہو. یہ فضائے مجلس دانش پرور فضا ہے. یہ فرش عزا دانش خیز فرش عزا ہے. اس لیے کہ یہاں تذکرہ ان کا ہوتا ہے جو خزینہ داران علم الہی ہیں. جہاں خزینہ داران علم الہی کا تذکرہ ہوگا، وہاں فضا اور فرش اور عرش
سب کچھ علم بیز، علم خیز اور علم باراں ہوگا۔ ایک تکوینی رشتہ ہو جاتا ہے علم سے یہاں قائم، علم سے ایک تکوینی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس فقرے کی تشریح کر دوں۔ دیکھیے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں جا کر علم حاصل کرنا، یہ ہے علم کے حصول کا تشریعی طریقہ۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی قلب مومن پر علم کی تجلی ہونا، یہ ہے تکوینی رشتہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو آپ حضرات تشریعی رشتے سے بھی وابستہ رہیں اور تکوینی رشتے سے بھی وابستہ رہیں۔ یہ تکوینی اور تشریعی اصطلاحیں ایسی ہیں کہ آیت تطہیر کی تفسیر میں بہرحال آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہوں گی یہ اصطلاحیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک احزاب میں جو آیت تطہیر ہے، اس آیت تطہیر میں جو کلمہ آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس اور بس اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت کو سے رجس کو دور رکھے، اس طرح دور رکھے کہ جو دور رکھنے کا حق ہے۔ یہاں یریدو کا جو کلمہ ہے یعنی ارادہ رکھتا ہے، اس ارادے میں بحث آتی ہے کہ یہ ارادہ تشریعیہ ہے یا ارادہ تکوینیہ، تکوینی ارادہ ہے یا تشریعی ارادہ ہے۔ وہاں اگر یہ اصطلاح ذہن عالی میں محفوظ رہی تشریعی اور تکوینی کی، تو یہاں آج میرے اس جملے کی وضاحت کی مزید ضرورت نہ ہوگی کہ حصول علم کا ایک تکوینی راستہ ہے اور ایک تشریعی۔ اب اس آیت کا تذکرہ زبان پر آ گیا تو ایک جملہ کہہ دوں، شاید اسی ایک جملے میں پوری بحث سمٹ کے آ جائے۔ مفسرین کے درمیان آیت تطہیر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہاں ارادہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تشریعیہ ہے یا ارادہ تکوینیہ۔ ارادہ نہیں تھا میرا کہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا، مگر زبان پر آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں۔ جو جوان نسل ہے اس کے لیے وضاحت کر دوں کہ تشریعی یہ کلمہ شرع سے ہے، شین ر عین۔ شرع کہتے ہیں راستے کو، تشریعی یعنی کوئی راستہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس راستے سے گزر کر منزل تک پہنچیں۔ اور تکوینی کے معنی یہ ہے، تکوین ہے بنانے کے معنی، خلق کرنے کے معنی، کہ آپ کے اختیار میں ہو یا نہ ہو راستہ بنانا، اگر اس کا ارادہ ہو گیا تو راستہ بن کر رہے گا، منزل مل کر رہے گی۔ اور فرمایا تکوین اور تشریع میں یہ فرق ہے۔ اور آسان کر دوں، تشریع یہ ہے کہ آپ سے اللہ کی یہ طلب ہے کہ تم راستہ چل کے منزل تک پہنچو۔ تکوین کے معنی یہ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں منزل تک پہنچاؤں گا۔ اب اگر آیت تطہیر میں یہ کلمہ یریدو کا آیا ہے اور اختلاف مفسرین میں ہے کہ یہاں مراد تکوینی ارادہ ہے یا تشریعی ارادہ ہے، تو اس کا جواب بس یہ ہے کہ خلقت خدا میں طبقات ہیں، انسانوں کی مختلف سطحیں ہیں، جو جس سطح کا ہوتا ہے اللہ کا ارادہ اس سے اسی کی مناسبت سے متعلق ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں جن سے ارادہ تشریعی متعلق ہوگا، کچھ ایسے ہیں جن سے ارادہ تکوینی متعلق ہوگا۔ عام انسان، عام افراد، ان سے کہا جائے گا کہ دیکھیے آپ سچ بولیے، سچ بولا کیجیے، خدا طلبی دل میں ہو، دنیا طلبی نہ ہو، طہارت ہو، اخلاص ہو،
اگر یہ چیزیں آپ اختیار کریں گے تو آپ طاہر ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایک ایسا گروہ ہو جو پہلے سے فنا فی اللہ ہو، جو پہلے سے دنیا میں کمال زہد کے درجے پر فائز ہو، جو عین صدق ہو، جو عین صبر ہو، عین رضا ہو، عین جہاد ہو، اس سے یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ اختیار کیجئے۔ اس کے لیے کہا جائے گا بھئی ان کی ضمانت تو ہم لیتے ہیں کہ یہ منزل تک پہنچ کر رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال یہ تو ایک بحث تھی ارادے سے متعلق اس آیت میں۔ اتفاق دیکھیے کہ اس آیت کا آغاز بھی ارادے ہی سے ہو رہا ہے۔ یریدون، لوگ یہ چاہتے ہیں، سورہ مبارکہ صف کی یہ آیت ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ خدا فرما رہا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور اللہ تو وہ ہے جو اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، تمامیت کے درجے تک پہنچا کر رہے گا، کامل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کے لیے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ کل کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر نور خدا کی ترکیب پر، نور اللہ کی ترکیب پر غور فرمائیں، ایک جملہ کم سے کم اپنی کل کی تقریر سے اقتباس کروں، پھر گفتگو آگے بڑھاؤں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، اور ادبی نقادوں کے لیے اہم چیز ہے، مفرد کلمات، تنہا لفظ تصور خیز ہوتے ہیں، تنہا لفظ تصور خیز ہوتا ہے، اور ترکیب تصدیق طلب ہوتی ہے۔ بہت اہم جملہ ہے یہ۔ اگر صرف ہم نور کہیں تو ذہن میں نور کا تصور آئے گا، اور بہت سے نوروں کا تصور آ سکتا ہے۔ سورج کا بھی نور ہے، چاند کا بھی نور ہے، تاروں کا بھی نور ہے۔ آپ گھر میں ایک چھوٹا سا چراغ جلاتے ہیں، اس میں بھی نور ہے۔ یہ سامنے یہ الیکٹرک لیمپس جل رہے ہیں، ان کا بھی نور ہے۔ تو لفظ نور کہا تو بہت سے نور ذہن میں آ جائیں گے۔ واضح ہے، ہر نور کا اپنی جگہ ایک مستقل تصور ہے۔ سورج کا نور ایک تصور ہے، چاند کا نور ایک تصور ہے۔ اب یہ ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے یہ مثالیں اسی طرح قبول کر لیجئے، ورنہ عربی میں نور اور ضوء اور ضیاء ان سب میں فرق ہے۔ چاند کے نور کے لیے الگ لفظ ہے، سورج کے نور کے لیے الگ لفظ ہے، ستاروں کے نور کے لیے الگ لفظ ہے۔ عربی زبان بہت رچ ہے۔ عربی زبان میں ایک مفہوم اور ایک معنی کے لیے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک لفظ کے بہت سے معانی ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان کی کیفیت بہت عجیب و غریب ہے۔ عربی زبان اپنے مفردات سے لے کے اپنے تراکیب تک، اپنے صرف و اشتقاق سے لے کے نحو و بلاغت کے مسائل تک بجائے خود معجزہ ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عربی زبان بجائے خود معجزہ ہے، اور اگر عربی زبان یہ شان اعجاز نہ رکھتی ہوتی تو اللہ اپنا آخری کلام اس زبان میں نازل نہ کرتا۔ اپنا آخری پیام، آخری کلام جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔
اب وائس چانسلر صاحب تشریف فرمائیں تو میں ان سے بھی تاکید کر دوں، کوشش کیجئے کہ یونیورسٹی میں شعبہ عربی بہت مضبوط ہو، عربک ڈپارٹمنٹ مضبوط ہو، عربک ڈپارٹمنٹ مذہبی نقطہ نظر سے نہیں، ایز اے لینگویج عربک ڈپارٹمنٹ قائم ہو، اور عربی زبان کے فیوز و برکات سے صرف مسلمان نہیں ساری انسانیت فیضیاب ہو۔ واضح ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب اس وقت یہ بحث چھیڑنا نہیں چاہتا، مگر ایک پیغام دے کے جاؤں، اگر ہمارے جوان عربی زبان سیکھنے کی طرف مائل ہو جائیں، زبان لکھنا پڑھنا سمجھنا بولنا، یعنی عربی زبان میں نیوز ریڈر نیوز پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ سکیں کیا پڑھ رہا ہے، کیا نیوز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر عربی زبان سیکھ لیں گے تو آپ کو بہت سے دنیاوی فائدے ہوں گے، بہت سے آخرت کے فائدے ہوں گے۔ ایک بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھئی یونیورسٹیز میں کالجز میں اسپیشلی فارن لینگویجز کیوں پڑھاتے ہیں؟ روزی روٹی کے لیے، جاب اورینٹڈ فکر ہے۔ جرمن لینگویج یا ڈوئچ لینگویج پڑھائیں گے تو آپ کے بچوں کو کہاں نوکری ملے گی؟ جرمنی میں۔ فرینچ پڑھائیں گے فرانس میں، اسپینش پڑھائیں گے ایک ملک یا دو ملک، عربی زبان پڑھائیں گے تو آپ کے لیے کم سے کم 30 سے زیادہ ملکوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ کتنے؟ 30 مور دین 30 کنٹریز ان کی آفیشل لینگویج، گورنمنٹ کی لینگویج، پبلک لینگویج، نیٹیو لینگویج عربک ہے۔ تو چاہے ان ملکوں میں آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں یا پبلک سیکٹر میں، آپ کے لیے روزی روٹی کے ترقی کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر کیا ہو گیا ہے کہ آپ عربی زبان نہیں سیکھتے؟ اور ہمارے یہاں آپ کے جوان، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنی ذاتی بات کیا عرض کروں ممبر سے، لیکن چونکہ فائدہ ہے اس لیے عرض کر لوں۔ میں نے دہلی میں اور گڑگاؤں میں 2-3 برس عربی پڑھائی ہے ان کلاسوں کو جس میں صرف وہ لوگ شریک ہوتے تھے IAS IPS اور ایلیٹ سروسز کے لوگ، اور خاص طور سے وہ لوگ کہ جو فارن سروس میں کام کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے تھے، کہ ہندوستان کی جو ایمبیسیاں ہیں دوسرے ملکوں میں، سعودی میں، عراق میں، UAE میں، مختلف عربی ملکوں میں، وہاں جو ایمبیسڈر جائیں گے، وہاں جو نائب سفیر جائیں گے آپ کے، وہاں جو منسٹرز جائیں گے، وہاں جو فرسٹ سیکریٹریز جائیں گے، وہاں جو کلچرل کاؤنسلر جائے گا انڈیا کا، بھارت کا، اسے کم سے کم وہاں کی زبان آنی چاہیے۔ تو وہ لوگ بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ 70 افراد کے کئی کلاس میں نے پڑھائے، اور شاید ان میں سے 1 یا 2 کوئی مسلمان رہا ہوگا، باقی سب غیر مسلم تھے پڑھنے والے۔ اس بات پہ تو آپ بلند صلوات نہیں بھیجیں گے نا؟ ہندو، پنڈت، سکھ، جین، ان سب نے عربی سیکھی ہے اس فقیر سے، اور اچھی خاصی ہائر عربک، اور نہیں سیکھی تو مسلمانوں نے۔ ہاں ہے نا خوشی کی بات؟ ایک اور نعرہ لگائیے نا بلند۔ سب مل کے ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو بہرحال اچھا لطف کی بات یہ ہے، سید حامد صاحب مرحوم وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، میں نے ان سے ذاتی طور پہ مل کے درخواست کی کہ یہ جو تعلیم آباد ہے، یہاں آپ فارن لینگویجز پڑھا رہے ہیں بچوں کو، دلی میں تعلیم آباد، تو آپ جرمن لینگویج پڑھا رہے ہیں، فرینچ لینگویج پڑھا رہے ہیں، عربی بھی پڑھائیے۔ تو تھیوری پہ بل آ گئے ان کے، کہنے کے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اردو کی قیمت پہ میں عربی کو نہیں پڑھاؤں گا، یعنی اردو ان کے لیے بہت اہم ہے، عربی اہم نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہذیب و کلچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قوم کے بچوں کا مستقبل، فیوچر دنیا میں۔
جب میں نے بھی ذرا شدت سے کہا تو پھر سر جھکا کے بیٹھ گئے، کہنے لگا اچھا سوچوں گا، غور کروں گا۔ فوراً انہوں نے پرنسپل کو بلایا اور ٹیچروں کو بلایا اور میٹنگ کی اور کہا دیکھیے یہ بات تو قاعدے کی کر رہے ہیں، ذرا اس کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم اس پر کتنا خیال رکھا گیا، میرا خیال ہے آپ لوگ کم سے کم خیال رکھیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں، خاص طور سے جو مسلم ایڈمنسٹریشن میں چل رہے ہیں ان کو عربی زبان پڑھانی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ پڑھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صحیفہ سجادیہ پڑھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مفاتیح الجنان پڑھائیے، عربی زبان پڑھائیے۔ یہ زبان اتنی مبارک ہے کہ خود بخود وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اور بس اب آخری جملہ کہہ دوں، یہ تو میرے مشن کا حصہ تھا تو جملہ زبان پہ آ گیا تو کہہ دیا۔ عربی زبان لینگویج اگر عربی زبان آ جائے گی تو معلوم ہے ایک بہت بڑا دینی فائدہ بھی ہوگا، اس میں بھی دینی دنیاوی دونوں ہیں۔ یہ جو سرکاری، درباری، بازاری، جعلی، ناقص علماء کا لبادہ پہنے ہوئے، دین کے اندر رکھنے ڈالنے والے، غلط تفسیر کرنے والے، غلط معنی بتانے والے، مذہب میں تفرقہ پیدا کرنے والے، لڑانے والے مولوی ہیں، جب آپ خود عربی جانتے ہوں گے تو ان کا بازار سرد پڑ جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کون لڑاتا ہے قوم کو؟ قوم خود سے نہیں لڑتی، مولوی لڑاتے ہیں۔ وہ مولوی جو اصل میں مولوی نہیں ہوتے، صرف مولوی ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ اگر صلوات سے سہارا دیتے رہیں گے نا تو میں ادھر بیٹھ جاؤ اس طرح۔ کتنے داغ ہیں، کتنے زخم ہیں، کتنے ناسور ہیں اس دل میں، کیا دکھاؤں آپ کو؟ مگر ہر ناسور، ہر پھوڑا، ہر داغ، ہر درد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اور خاص طور سے اس وقت پوری دنیا جس سیاسی اور سماجی ماحول سے گزر رہی ہے، مغربی الغار نے جو ویسٹرن انویژن تھا ہمارے اوپر، مغربی الغار برٹش دور میں، اس میں صرف زمینوں پر، ملکوں پر قبضے تھوڑی کیے گئے، ہماری اور آپ کی تہذیبی میراث کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور خارجی طور پر فزیکلی اسے مٹانے کی کوشش کی گئی، اور ذہنی طور پر، باطنی طور پر ہمارے ذہنوں کو ایسا مرعوب کیا گیا کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم سمجھے ہمارے ہاں تو کچھ تھا ہی نہیں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کام کئی سطحوں پر ہوا۔ اس میں ایک سطح یہ بھی تھی کہ ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کے جو کلیدی الفاظ و کلمات تھے انہیں بے معنی بنا کے مذاق کا موضوع بنا دیا گیا۔ مثلا جو بامعنی الفاظ تھے، جو محترم الفاظ تھے، مثلا لفظ مولوی، ڈاکٹر اعجاز علی ارشد صاحب تصدیق فرمائیں گے، ایک بہت بڑے ہندو دانشور تھے، بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو، عربی اور فارسی میں پروفیسر تھے، ان کا نام تھا مولوی مہیش پرشاد۔ آج جائیے گا سب لوگ لائبریریز میں دیکھیے گا، اور اب تو آپ انٹرنیٹ پر گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، مولوی مہیش پرشاد، ہندو تھے،
لقب تھا مولوی مہیش پرساد. کیوں لقب تھا مولوی مہیش پرساد؟ اس وقت مولوی کے معنی ہوتے تھے گریٹ اسکالر. ہندو بھی اگر ایک اسکالر ہوتا تھا تو اس کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا. وہ معنی، وہ لفظ جو اتنا محترم تھا، آج آپ کے لیے مذاق کا موضوع بنا ہوا ہے. کس نے اس لفظ کو اس بلندی سے اس پستی تک پہنچایا؟ دشمن نے سجھایا اور ہم نے، آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا. لفظ ملا، آج کل تو ملا کا مذاق خراب. ارے امامہ پر سر ممبر پہ خطبہ کے ملا کے لفظ کا مذاق اڑاتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ غیرت نہیں آتی؟ آپ اپنی تہذیب کے کلیدی الفاظ کا خود مذاق اڑا رہے ہیں. ملا محمد باقر مجلسی، ملا محمد تقی مجلسی، ملا نصیر الدین طوسی، ملا صدرہ، ملا ہادی سبزواری، یہ سب اپنے اپنے وقت کے جینیس ترین افراد، عالم افراد، فلسفی، دانشور، دانشمند، انٹلیکچوئل، سب کا لقب ہوتا تھا ملا. اور آج ہم ملا لفظ کا مذاق اڑاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بستی میں کس کس راہوں سے گئے ہیں اور جا رہے ہیں. دیکھیے بہت سے موضوعات ہیں جس پر میرا کم سے کم جذباتی انوالومنٹ ہو جاتا ہے تو پھر سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے فزیکلی. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد. اجتماعی طور پر جہالت و ناقدری اتنی بڑھی، اب ان حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہ خود ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بات پیدا ہو گئی. کسی صاحب کو مولوی لکھ دیجئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. مجھے چھوٹا لکھا، میری ناقدری کی. مجھے مولانا تو کم سے کم لکھ سکتے تھے. یعنی مولانا ان کی نظر میں بڑی چیز ہے، مولوی چھوٹی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالانکہ مولوی بڑی چیز ہے ہر لحاظ سے. ابھی عرض کروں گا، مولانا بہت چھوٹی چیز ہے. اور اگر جاننا ہو اس کی حقیقت تو آپ کسی بھی عرب ملک میں چلے جائیے. جو روزمرہ کا محاورہ ہے، جسے ہم مثال کے طور پہ کہیں ایک رکشہ پولر ہے، ایک جوتی ٹاکنے والا شخص ہے، معمولی کام کرنے والا. بڑے بڑے افراد آتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے جب انسانی سطح پہ احترام کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں مولائی ممکن تسوی لی ہاتھا. مولائی، اسے مولا کہہ کے پکارتے ہیں. اور مولائی میں یا جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے، یعنی میرے مولا، یعنی میرے دوست یا میرے مددگار، جو بھی وہاں ترجمہ کریں، لفظ مولا آتا ہے. یہ ہے واحد متکلم کے لیے. نا ہے جمع متکلم کے لیے، مولانا. اس کی ترکیب کیا ہے؟ مولا مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے نا. مولا مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے. یہ ایک ترکیب اضافی ہے. مولانا یعنی ہمارے مولانا. مولوی اس میں منصوب ہے، وہی لفظ مولا میں یا نسبت لگائی گئی، اس لیے درمیان میں واو آیا. اور مولوی کے معنی ہے مولائے حقیقی والا، یعنی وہ شخص جس نے اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، وہ ہے مولوی. اب کوئی کتنا ہی پڑھ لے، ہم جسے چاہیں مولا بنا لیں، اس کی حیثیت نہیں ہے. جو واقعاً پڑھ لکھ کے اللہ کے لیے وقف کر دے خود کو اور مولوی بن جائے، اس کی اہمیت ہے. واضح ہوئی بات؟ لفظ مولوی و مولانا کا فرق سمجھے؟ مولانا یعنی آپ جسے چاہیں مولانا بنا لیں، آپ جسے چاہیں مولانا بنا لیں، آپ کو اختیار ہے. اب یہاں ٹھہر کے بعد میں بات نکلتی ہے.
ابھی اتنی بات تو سمجھے نا کہ اپنے تہذیبی ثقافتی کلیدی الفاظ کا مذاق خود نہ اڑائیں. ملا ہو، مولوی ہو، اور تلفظ ہی بدل دیا، مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. ابھی کیا لفظ ہے یہ؟ مولوی صاحب کہنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ جبڑے دکھ جائیں گے. اسے کہتے ہیں ثقافتی پستی، تہذیبی زوال. اور جو لوگ اپنے کو خود تہذیب کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوں کہ ممبر پہ آ کے ہم قوم کی تربیت کریں گے، اگر وہ خود تہذیب کا خیال نہ رکھیں، وہ خود تلفظ صحیح نہ کریں، وہ خود اپنے محاورات درست نہ کریں، وہ خود اپنے ضرب الامثال درست نہ کریں، وہ خود اپنی زبان صحیح نہ کریں، تو پھر کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ تو بہرحال لفظ مولوی پہ گفتگو ہو گئی. مولوی، مولانا اور مولایا اور ملا، یہ سب الفاظ محترم ہیں. اب ہمارے معاشرے میں جو پی ایچ ڈی حضرات محنت کر کے واقعاً پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان کے نام اس کے ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جڑی بوٹیاں دینے لگتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں. ہومیوپیتھک کی دوائیں دیتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں. ان کے ڈاکٹر لکھنے سے کیا لفظ ڈاکٹر بے حرمت ہو جائے گا؟ جس نے واقعاً پی ایچ ڈی کی ہے، یہ لفظ ڈاکٹر یہ بے معنی بے حرمت ہو جائے گا؟ مذاق اڑائیں گے آپ؟ کیونکہ دنیا میں ایک دو نہیں، بہت سے مل جائیں گے، معلوم کچھ نہیں پڑھے لکھے ہیں، نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیا. کیونکہ ہومیوپیتھک کی چند دواؤں کے نام رٹ لیے، انہیں معلوم ہے کہ چوٹ لگے تو آرنیکا دینی ہے، اور پیٹ خراب ہو جائے تو پتہ نہیں کیا چیلیڈونیم دینی ہے، اور چائنا دینی ہے، اور بیلاڈونا دینا ہے، بخار آ جائے تو چند چیزیں معلوم ہیں، چند دوائیں یاد ہیں. اب وہ دوائیں دے رہے ہیں پڑیے بنا بنا کے، ڈاکٹر کہلا رہے ہیں. ایسے ڈاکٹروں سے کیا وہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈی لٹ حاصل کیا ہے، اسے ڈاکٹر کہنا چھوڑ دیں گے آپ؟ لفظ ڈاکٹر کا مذاق اڑائیں گے؟ اس اسٹیٹس کا، اس ٹائٹل کا مذاق اڑائیں گے؟ ارے بہت سے ہیں دنیا میں جو جھوٹے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، لبادہ اوڑھ لیا اپنے کو مولانا مولوی کہتے ہیں. تو کیا یہ لفظ بے معنی ہو جائے گا؟ واضح ہے، ہم جانتے ہیں، معلوم ہے ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنی تہذیب کی حفاظت کریں. بات بہت دور تک بس نکلتی چلی جا رہی ہے، عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ تہذیبی زوال ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی آیت سے آپ کو مدد ملے گی. آپ کی قرآنی تہذیب، آپ کی اسلامی تہذیب، آپ کی محمدی تہذیب، آپ کی تہذیب ولا، آپ کی تہذیب عزا، آپ کی تہذیب مودت، آپ کی تہذیب آل محمد کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکے گی انتہائی درجے میں. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے. کئی باتیں آتی چلی گئی، میں عرض کرتا چلا گیا. لیکن جب لفظ مولانا اور مولوی کی بات ہوئی تو اس میں بنیادی لفظ تو مولا ہے، اور لفظ مولا جب زبان پر منبر پہ آتا ہے تو ذہن بس ایک جگہ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ حضرت شاعر سفینہ مرحوم و مقبول جناب سید قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی مرحوم، ان کا ایک شعر بہت آسان سا شعر ہے، مجھے بہت ایسے موقعوں پہ یاد آ جاتا ہے. اور وہ شعر یہ ہے کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
اب یہاں پر ایک عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، تعجب ہوگا بالکل۔ غدیر کے ممبر کا تذکرہ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ فقرہ ذہن میں آیا ہوگا، جو قرآن مجید کے بعد خدا کی قسم و قرآن کی قسم و نبی خاتم کی قسم، قرآن مجید کے بعد دہن مصطفیٰ سے نکلنے والا متواتر ترین فقرہ ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس میں دنیا کے سارے دانشمند اکٹھا ہو جائیں اور مجھ سے چاہیں تو مناظرہ کر لیں، چاہیں تو مباہلہ کر لیں۔ جب جہاں جس کا جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے اور جہاں جس کا جی چاہے مباہلہ کر لے۔ کئی چیزیں ہیں، اس چیز پہ مباہلہ کر لے کہ یہ متواتر ترین ہے یا نہیں، یعنی دہن مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان گرامی ختمی مرتبہ سے قرآن صادر ہوا، نکلا، قرآن ہم تک پہنچا، کس کی زبان سے پہنچا؟ رسول کی زبان سے، متواتر ہے۔ اس کے بعد حدیثوں کا نمبر آتا ہے، حدیثوں کا درجہ آتا ہے۔ حدیثوں میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ قوی ہیں، کچھ موثق ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ اعلیٰ درجے میں صحیح ہیں، کچھ کمتر درجے میں صحیح ہیں، کچھ مستفیضہ ہیں، کچھ متواترہ ہیں۔ احادیث متواترہ کو محققین سے پوچھیے گا جا کے، ان سے نہیں جن کا کام ہے دین فروشی، ان سے نہیں جن کا کام ہے سخن فروشی، جو دیندار ہوں، اہل ضمیر ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، دیندار ہوں، اہل ضمیر ہوں، ان سے پوچھیے گا کہ بتائیے متواتر حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 100 حدیثیں بھی، 100 جملے بھی متواتر نہیں ہیں، 100 جملے بھی رسول کی زبان سے نکلنے والے 100 جملے بھی متواتر نہیں ہیں۔ اچھا، جو متواتر ہیں ان میں سب سے زیادہ متواتر کون ہے؟ تواتر کا درجہ سب سے زیادہ بلند کس کا ہے؟ اگر تحقیقی نظر رکھتا ہوگا اور ایماندار ہوگا تو وہ اعتراف کرے گا کہ اس جملے سے زیادہ متواتر کوئی جملہ ہم تک نہیں پہنچا، کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہاں پر اعتراف تو سب کر لیتے ہیں، ہاں کہا رسول نے، مگر مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ اچھا، اس پہ بڑی بحث ہوئی، میرا خیال ہے 1400 برس سے لگاتار بحث ہوتی چلی آ رہی ہے، اور ابھی جو شروع میں میں نے کہا کہ عربک لینگویج کی کیریکٹرسٹکس میں سے یہ ہے کہ وہ بہت رچ لینگویج ہے، اور ایک ورڈ کے بہت سے میننگ اور ایک میننگ کے لیے بہت سے ورڈ یہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں مولا بھی ہے، مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کے معنی آقا، مولا کے معنی غلام، گویا تضاد، ضد۔ یہ بھی عربی زبان کی کیریکٹرسٹکس میں سے ایک ہے، کیا کہ اس میں بہت سے الفاظ ہیں جن کو کہتے ہیں اضداد، ضد۔ لفظ ایک ہے، معنی بالکل متضاد۔ جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے قر، قاف رے حمزہ، قر۔ قر کے معنی طہارت کے بھی ہیں، قر کے معنی نجاست کے بھی ہیں، اور اسی لیے علماء میں اختلاف ہوتا ہے فتویٰ دینے میں، کون کس معنی تک پہنچ رہا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، کون پاک معنی تک پہنچ رہا ہے، کون نجس معنی تک۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ صبر سے سنیے گا،
ابھی تک اتنے ہی ترجمے سنیں گے. آقا مولا مانے آقا، مولا مانے غلام، مولا مانے بھائی، مولا مانے چچا زاد بھائی، مولا مانے دوست. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور معنی بتاؤں، قرآن مجید سے بتاؤں گا، یہ ڈکشنری سے نہیں. جہنم کے ایک ناموں میں سے بھی نام مولا ہے. ہیں یہ کہاں ہے قرآن میں؟ میں نے کہا قرآن سے بتاؤں. جائیے وہ آیت ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. فالیوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار، مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر. منافقین سے خطاب ہوگا روز قیامت. قرآن مجید کہہ رہا ہے آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے. منافق و کافر برابر ہے میزان مشیت میں یہاں پر. آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے لیا جائے گا جنہوں نے کفر اختیار کیا. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، وہی تمہارے لیے مولا ہے. اب یہ آیت قرآن کی اگر سامنے رہی تو مجھے حق ہے کہنے کا آپ کو کم معنی یاد ہے، میں ایک معنی کا اضافہ کر رہا ہوں. مگر یاد رکھیے گا یہ معنی سامنے رہے تو ذرا اور افق روشن ہو جائے گا. یا خدا کو، رسول کو، علی کو مولا مانیے یا جہنم کو مولا مانیے. صلوات پڑھنے محمد. اب یہ کوئی ضعیف حدیث تو نہیں پڑھی ہے. یہ خلیل ابن احمد فراہیدی کی کتاب العین کا حوالہ نہیں دیا ہے میں نے. یہ ابن منظور کی لسان العرب کا حوالہ نہیں دیا ہے. یہ کسی مسیحی لغت نگار کی کتاب منجد کا حوالہ نہیں دیا ہے میں نے. نہ عربی ڈکشنریوں کا حوالہ دیا ہے، نہ ضعیف حدیثوں کا حوالہ دیا ہے میں نے. تو قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. ہی مولاکم، یہی جہنم، آتش جہنم، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. مولا مفعل، اس میں مکان. اب یہ میں نے ان سے کہہ دیا، اب کیا کہا ہے وہ آپ ان سے پوچھئے گا. صلوات پڑھیے محمد. واضح ہوئی بات. دیکھیے مولا کی بحث نکلی تھی تو کہاں تک پہنچ گئی. مولوی کی بحث نکلی تھی اصل میں. مولوی یعنی مولا والا. مذاق نہ اڑائیے گا مولوی کا اگر واقعاً کوئی مولوی مل جائے. اور ادب میں، شعر میں دیکھیے مولانا روم کتنے بڑے عالم تھے، ان کو مولوی کہا جاتا ہے. مولانا روم یا مولوی، مثنوی ہے مولوی. بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. مگر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، عربی زبان سیکھیے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو بچائیے. اور پھر عربی زبان معجزہ ہے، معجزہ. اور قرآن عربی زبان میں اپنی شان اعجاز کے ساتھ نازل ہوا، یعنی معجزے کو بھی مزید ترقی ملی. تو اس قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی، جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، ابھی گفتگو شروع کہاں ہوئی، ابھی تو سب تمہید کی بات ہے، کہ یہ جو آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. چھوٹی سی آیت ہے مگر نہ جانے کتنے آسمانی صحیفوں کا خلاصہ ہے. بے پناہ بے لے لیتے ہیں. کبھی فوج کے بڑے بڑے افسران خودکشی کر لیتے ہیں. ابھی امریکن فوج میں کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. خودکشی ہے یہ، خودکشی نہیں ہے. ہاں یہ خودکشی لفظ ہے، خودکشی نہیں ہے. اب بہت سے الفاظ ایسے بولتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، جیسے سرد مہری لفظ ہے، سرد مہری نہیں ہے.
مگر ماشاءاللہ سبھی سرد مہری بولنے لگے ہیں۔ اجازت دے دیجئے کہ میں اس طرح کی اصلاحیں بھی ممبر سے پیش کر دیا کروں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ضروری ہے، اگر ہم متوجہ نہ کریں گے تو پھر تو سوچئے کہ نتیجہ کیا حاصل ہوگا۔ بہرحال یہ آیت یقین دلاتی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو سرفرازی آپ کا مقدر ہے، کامیابی حتمی ہے، یقینی ہے۔ اللہ اپنے نور کو کمال کے درجے تک پہنچا کر رہے گا۔ اب یہاں لفظی بحثیں اور اس وقت نہیں کروں گا، بحث جو وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ترکیبیں تصدیق طلب ہوتی ہیں، انہیں مصداق چاہیے ہوتا ہے، مصداق طلب ہوتی ہے۔ نور خدا کا مصداق نور مبارک مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد نور مرتضیٰ، نور زہرا، نور مجتبیٰ، نور شہید کربلا، یہ سب نور خدا ہیں۔ اور اس گھرانے سے اور اس نسل سے اور ایک ذریہ سے ہونے والے ائمہ، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ائمہ کی سیرتیں اور ان کی زندگی کے واقعات مٹائے گئے، ضائع کیے گئے، مورخین نے خیانت کی، اس لیے بہت کم ہم تک پہنچے۔ بنو امیہ کے، بنو عباس کے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے درباروں کے مورخین، انہوں نے تاریخیں لکھی۔ ایک مقولہ انگریزی میں بھی مشہور ہے اور عربی میں بھی، اور عربی میں جو مقولہ ہے وہ مجھے یاد ہے تو سنا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ التاریخ یکتبہ المنتصرون، تاریخ تو ہمیشہ وہ لکھتے ہیں جو فاتح ہوتے ہیں۔ جو سیاسی میدان میں اور جنگ کے میدان میں فاتح ہوتا ہے تاریخ وہ لکھتا ہے، تو اس طرح حقیقتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یعنی عموماً یہ کوٹ کیا جاتا ہے نیگیٹو کنٹیکسٹ میں اور نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ، لیکن میں آج ایک پازیٹو کانٹیکسٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر یہ بات سچ ہے کہ تاریخ کو فاتح لکھتے ہیں تو دنیا دیکھ لے کہ حسین وہ فاتح ہیں جو مسلسل تاریخ لکھ رہے ہیں۔ یہ ہر سال 40 کی زیارت میں کربلا میں آنے والے ساری دنیا سے زائرین کا مجمع، ہر زائر کے نقش قدم سے تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، خدا کی قسم۔ حسین وہ فاتح ہیں جو مسلسل اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں اور انسانیت کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ بات کو ذرا اور آگے بڑھاؤں، بات امام حسن عسکری علیہ السلام کے تعلق سے کچھ عرض کرنی ہے، اور اجمالی طور پر اور کلی حیثیت سے تمام معصومین کے لیے، چاہے پیغمبر کی تاریخ ہو، خود پیغمبر کی تاریخ، چاہے پیغمبر کے آبا کی تاریخ، یعنی جناب عبداللہ کی تاریخ، جناب آمنہ کی تاریخ، جناب فاطمہ بنت اسد کی تاریخ، اور پھر پیغمبر اکرم کی تاریخ، اور اس کے بعد ائمہ اطہار کی تاریخ۔ ان تاریخوں کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں ایکیڈمک انداز، بالکل ہسٹری اور ہسٹوریوگرافی کو سامنے رکھیں، اس کے اصول اور فلاسفی آف ہسٹری کو سامنے رکھیں، آپ ریسرچ کریں، آپ دیکھیں گے کیا اختلاف ہے، اختلاف ہر چیز میں اختلاف، پیغمبر کی تاریخ ولادت میں اختلاف۔ سب سے بڑی عبرت کی بات ہے، ایک مثال دے کے آگے بڑھوں، جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی تب ساری دنیا کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہونے والے نبی ہیں، اگر اس میں اختلاف ہو گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب پیغمبر دنیا سے گئے ہیں تو سارا عالم جانتا تھا خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اس وقت ہر لحاظ سے حاکم ہیں، اگر ان کی تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے تو اس کا سبب کیا؟
تاریخ ولادت میں اختلاف تو سمجھ میں آتا ہے، تاریخ وفات و شہادت میں اندازہ ہے آپ کو کیا کیا خیانتیں ہوئیں. ایک بات اور عرض کروں، دنیا والے اعلان کرتے ہیں ہم نے رسول سے عشق تھا، رسول کے پروانے تو رسول کے دہان اقدس سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو یاد رکھتے تھے، اور عربوں کا حافظہ کیا کہنا، سبحان اللہ، قسمیں کھائی جاتی ہیں بھئی عربوں کے حافظے پر. زمانہ جاہلیت کے ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے، اور ان شعروں کے نقل کرنے والوں کو راویہ کہا جاتا تھا. لفظ ہے راویہ، راویہ تانیث کے لیے نہیں ہے، کسی خاتون کو نہیں کہا جاتا تھا. یہ مرد ہوتے تھے جو اشعار اور تاریخ اور انساب حفظ کرتے تھے، حفظ رکھتے تھے، ہزاروں بلکہ لاکھوں، اور وہ منتقل کرتے تھے. اور اسی لیے تو امرؤ القیس، اعشا، نابغہ، وہ زہیر، کعب ابن زہیر، یہ جو زمانے جاہلیت کے شعراء ہیں، ابو عقیل، لبید ابن ربیعہ، یہ صاحبان معلقات، ان کے قصیدے کیسے پہنچے؟ کوئی پریس تھا اس زمانے میں، لکھی ہوئی لوحیں ملی ہیں. وہ جو خانہ کعبہ پر لکھ کے آویزاں کیے گئے تھے وہ محفوظ ہے کہیں؟ ارے یہ حافظہ تھا نا عرب کا جو سب یاد کرتا تھا. اتنا زبردست حافظہ، اس نے رسول کی حدیثیں کیوں نہیں یاد رکھی کہ 100 بھی متواتر حدیثیں نہیں ملتی. سوال ہے یا نہیں؟ اور آپ پوری صحیح بخاری پڑھ لیں، پوری صحیح مسلم پڑھ لیں، صحیح ترمذی پڑھ لیں، کوئی سنن ابن ماجہ پڑھ لیں، ابی داؤد پڑھ لیں، احمد ابن حنبل پڑھ لیں، صحاح ستہ پڑھ لیں، صحاح عشرہ پڑھ لیں، صحیحین پڑھ لیں کم سے کم، آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جملے نقل ہوئے ہیں حدیث کے، چھوٹے چھوٹے جملے. رسول پاک نے کم سے کم اپنی حیات طیبہ میں کتنے خطبے دیے ہوں گے نماز جمعہ کے؟ وہ خطبے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ خطبے؟ اتنی زبردست قوت حافظہ رکھنے والوں نے رسول کے خطبے کیوں نہیں یاد رکھے؟ کوئی اسکالر بتائے مجھے، جینوین سوال ہے یا نہیں؟ پورا ایک خطبہ تو پورا ایک خطبہ تو بتائیے. چند جملے مل جاتے ہیں. یہ سب کہاں ضائع ہو گئے؟ ضائع کیے گئے، ضائع کیے گئے. اب دیکھیے جب بات بہت ہی اہم اور جذباتی ہوتی ہے تو میں اپنی طبیعت بھول جاتا ہوں، اور بات چھڑ جاتی ہے تو چاہتا ہوں کہ مکمل ہو جائے. تحقیق کا ذوق رکھنے والے، ریسرچ کا ذوق رکھنے والے، کنج کاوی کا شعور رکھنے والے ژرفیں جا کے ڈھونڈے نا آخر رسول کا یہ سرمایہ کلام کہاں ضائع ہو گیا، کس طرح ضائع ہوا. ہمیں مثالیں ملتی ہیں، نام نہیں لوں گا، مثالیں ملتی ہیں. حضور کے ایک صحابی تھے جو حضور کی حدیثیں خود سنتے تھے، اسے لکھ لیا کرتے تھے. جس دن رسول کی وفات ہوئی یا ہمارے نقطہ نظر سے رسول کی شہادت ہوئی، اس دن انہوں نے کہا بیٹی سے اپنی، بیٹی وہ جو بستہ ہے، وہ جو جزدان ہے جہاں ہم نے رسول اللہ کی حدیثیں لکھ کے رکھی ہیں، لے آؤ. بیٹی لائی 500 حدیثیں جو خود سنی تھی، خود لکھی تھی، نظر آتش کر جلا دی حدیثیں، خود سنی تھی، خود لکھی تھی، جلا دی. دوسرے صحابی تھے، یہ صحیح بخاری حوالے میں تو
دوسرے صحابی تھے. انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے کہیں قال رسول اللہ کہہ کے کوئی حدیث سنائی تو اسے کوڑے لگاؤں گا. بزرگ صحابہ کو پابندی لگا دی خبردار حدیث رسول بیان نہ ہو. بہانہ کیا تھا؟ حجت کیا تھی؟ دلیل کیا تھی؟ تاکہ قرآن محفوظ رہے، حدیث قرآن میں مکس نہ ہو جائے. ارے جب آپ نے خود سنا ہے اور خود لکھا ہے تو مکس کیسے ہو جائے گی؟ جب کہنے والا کہہ رہا ہے قال رسول اللہ تو قال اللہ میں مکس کیسے ہو جائے گی؟ مکس نہ ہو جائے، قرآن ضائع نہ ہو جائے. اچھا یہی بزرگوار جو کہتے تھے قرآن ضائع نہ ہو جائے، ان کا ایک کارنامہ اور ہے تاریخ میں. بصرے میں ایک دانشمند تھا، اسے قرآن کے باطن کی جستجو ہوتی تھی، قرآن کے معانی کی جستجو ہوتی تھی، قرآن کی تفسیر کی جستجو ہوتی تھی. اس نے گورنر صاحب سے پوچھا جناب یہ قرآن مجید میں والذاریات ذروا اس کے کیا معنی ہیں؟ اب یہ حدیث کی بات تو نہیں ہے نا، قرآن مجید کی آیت کے معنی پوچھ رہا ہے. اسے کوڑے لگانے شروع کر دیے. حدیث کے کتنے وفادار تھے یہ تو سامنے آ گئی بات. کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے جو واقعات میں پڑھ رہا ہوں، وہی جھٹلائے گا جو اپنے نسب کو جھٹلائے گا. کبھی کبھی ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں کیونکہ بعض اہم باتیں ہوتی ہیں. حدیث کو ٹھکرانے کے لیے ایک بہانہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آحاد ہے. آحاد کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہی تو راوی ہے، ایک سے زیادہ راوی نہیں ہے اس کا. آحاد ہے. ایک صاحب سے مباحثہ ہو رہا تھا، اہم سے اہم حدیث میں نے کہنے کا آحاد ہے. میں نے کہا قبلہ آپ کے والد ماجد کا نام؟ انہوں نے فوراً بتایا. میں نے کہا روایت آحاد ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک ہی تو راوی ہے، ایک سے زیادہ راوی تھوڑی ہے کہ ہم مان لیں کہ آپ کے والد فلاں صاحب تھے. صلوات پڑھ دیجئے محمد کبھی کبھی ایسے جواب دینے پڑتے ہیں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی. تو جناب والا یہ جو واقعہ ہے سن لیجئے کہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم پوچھ رہا ہے پوچھنے والا. صاحب کو یاد نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو کوڑے مارنے شروع کر دیے. عبرت خیز بات ہے یہ. اس شخص کو پھر باندھ کے اسیر کر کے قید کر کے بصرے سے مدینے بھیجا گیا. گورنر نے جناب خلافت مآب کے پاس بھیج دیا اور لکھا کہ یہ فتنہ پرداز ہے، لوگوں میں تشویش پیدا کرتا ہے، عقیدے خراب کرتا ہے. یہ مجھ سے پوچھتا ہے والذاریات ذروا کے معنی کیا ہیں. حدیث کی دشمنی ویسے ہوئی، قرآن کی دوستی ایسے. جناب خلافت مآب نے بھی اس وقت کیا کیا؟ کہا تم کیا پوچھتے ہو؟ پوچھو کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا صاحب میں تو پوچھ رہا ہوں والذاریات ذروا کے کیا معنی ہے. آپ نے سوٹا اٹھایا، کوڑا اٹھایا، مارنا شروع کیا، سر سے پیر تک زخمی ہو گیا. کہا لے جا کے اسے بند کر دو، قید کر دو. قید ہو گیا. جب اس کے زخم بھر گئے پھر بلوایا. عبرت. پھر بلوایا. کہا کیا پوچھتے ہو؟ کہا والذاریات ذروا کے معنی. پھر کوڑے مارنا شروع کیا، سر سے پیر تک زخمی ہو گیا اور پھر قید کر دیا. تیسری بار پھر بلایا جب اس کے زخم بھر گئے اور پھر سر سے پیر تک مارا. تو اس نے کہا اگر آپ کو مارنا ہی ہے تو ایک بار میں جان لے لیجئے، گلا کاٹ دیجئے میرا. یہ قسطوں میں آپ کیوں مار رہے ہیں؟ میں تو صرف قرآن کی آیت کے معنی پوچھ رہا ہوں. صحیح ترین کتابوں میں ہے یہ واقعہ. تاریخ اسلام پہ کیا گزری ہے، کیسے حدیث کے وفادار اور کیسے قرآن کے وفادار. جو نہ قرآن کے وفادار ہو نہ حدیث پیغمبر کے وفادار، وہ اہل بیت پیغمبر کے وفادار کیسے ہو سکتے؟
صلوات پڑھ دیں محمد عموماً میں ایسے لہجے میں گفتگو نہیں کرتا، مگر کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ جب جہاں جس کا جی چاہے مناظرہ کر لے، جب جہاں جس کا جی چاہے مباہلہ کر لے، انشاءاللہ آگ آسمان سے جھوٹے ہی پر نازل ہوگی۔ یہ تمہید کس لیے قائم کی؟ عموماً ہمارے علماء جب آپ کسی خاص امام کا تذکرہ کرنے کو کہتے ہیں تو اس امام کے تذکرے میں وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیا پڑھیں، کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ کتابوں میں تو بہت تھوڑا سا ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس وہ قوت نہ ہو کہ ایک نقطے میں چھپے ہوئے قرآن کو پڑھ سکیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بحثیں کشف کر سکیں، اس وقت تک کیا پڑھیں گے آپ؟ ایک جملہ نقل کر کے امام کاظم نے یہ فرمایا، امام تقی نے یہ فرمایا، امام عسکری نے یہ فرمایا، بس دو تین چار منٹ میں گفتگو تمام۔ واقعات کتنے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہاں ضرور ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک ایک جملے سے ایک ایک کتاب کشف کر سکتے ہیں، ایک ایک واقعے سے پوری تاریخ کشف کر سکتے ہیں ایسے لوگ، مگر اس کو کہنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے، وقت، موقع، محل۔ اب میں عرض کروں کہ جب یہ ماحول ہو اور پھر ائمہ اطہار کے ساتھ مسلسل ظلم و ستم، کس طریقے سے ائمہ نے دین کو بچایا ہے، اس کی ایک عظیم الشان مثال امام حسن عسکری کی زندگی ہے۔ اب جوانوں کچھ دیر امام حسن عسکری کی خدمت میں۔ امام کی عمر کتنی ہے؟ مدینے میں ولادت ہوئی، کل 2 برس مدینے میں رہے۔ جب آپ کا سن 2 برس کا تھا، صرف 2 برس، تو آپ کے والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو حکومت وقت نے پائے تخت میں طلب کر لیا۔ کہاں؟ مدینے سے سامرہ، اور جبرن طلب کیا، اختیاراً تو گئے نہیں، جبرن گئے، ساتھ میں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 2 برس کا بچہ بابا کے ساتھ مدینے سے کہاں گئے؟ سامرہ۔ سامرہ میں اقامت جبری، یعنی گویا ہاؤس ایرسٹ، چاروں طرف نگہبان۔ 20 برس امام علی نقی علیہ السلام رہے۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد خود امام علی نقی کی زندگی میں اور امام علی نقی کی زندگی کے بعد، یعنی باپ کی زندگی میں اور باپ کی زندگی کے بعد، جب خود آپ امامت کے درجے پہ فائز تھے تو متعدد بار امام حسن عسکری کو باقاعدہ قید میں رکھا گیا۔ 2 برس کے آئے تھے، 20 برس والد کے زیر سایہ رہے، اس کے بعد والد کے بعد صرف 6 برس زندہ رہے اس دنیا میں۔ زندہ تو آج بھی ہیں، اب یہ تو عمومی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کل آپ کی عمر مبارک 28 برس۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک ظاہری طور پر 28 برس۔ 28 برس میں 2 برس مدینے میں، 20 برس بابا کے ساتھ، 6 برس بابا کے بعد آپ کی امامت کا زمانہ ہے۔ اور خدا کی قسم، اس 6 برس کی امامت کے زمانے میں اس قید و بند اور دشمنیوں کے باوجود وہ تدبیر، وہ تدبر، وہ سلیقہ، وہ اسلوب، وہ طریقہ کار، وہ حکمت عملی اختیار کی ہے امام نے کہ قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا۔ توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ کام کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ امام حکومت کے نگراں ہر طرف ہیں، اور یہ وہ دور تھا جب شیعوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ بھول جائیے کہ شیعوں کی قلت تھی، کمی تھی، نہ کل قلت و کمی تھی، نہ آج قلت اور کمی ہے۔
ہاں یہاں ٹھہر کے ایک اہم پیغام اور دے دوں، ہضم کر لیجئے گا، یاد رکھیے گا، اس پہ کام کیجئے گا۔ شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ فرقہ پرستانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیجئے، نہ خود کو فرقہ سمجھیے نہ دوسروں کو فرقہ سمجھیے۔ فرقہ پرستانہ انداز فکر کھرچ کھرچ کے ذہن سے نکال دیجئے۔ شیعہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، شیعہ بہتر مسلمان ہونے کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اس فقیر کے یہ جملے یاد رکھنا جوانوں، اپنی فکر کی تعمیر نو کرو۔ تمام مسلمان، نہ سنی کوئی فرقہ ہے نہ شیعہ کوئی فرقہ ہے، نہ ہاتھ باندھنے والا سنی ہے نہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا شیعہ، نہ جانے کتنے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے تو ملحد و دہری ہیں، اور نہ جانے کتنے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے مشرک اور کافر اور دہری اور ملحد ہیں۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ معیار ہے جس کے دل کا دروازہ آل محمد کے لیے کھلا ہو، وہ شیعہ ہے۔ اس لیے آج بھی دنیا میں کتنے ہیں جنہیں آپ سلفی سمجھتے ہیں؟ سلفی میں جانتا ہوں کہ وہ شیعہ ہیں، میں ذاتی طور پہ، سب نہیں، پورے گروہ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ سلفی بظاہر ان میں محسوب ہوتے ہیں، اہل حدیث کہلاتے ہیں، مگر ان کا عشق آل محمد سے میں نے دیکھا ہے، میں نے کہ ادھر امام حسین کا نام آیا ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آل محمد سے عشق و محبت ہے۔ یہ فقہی اختلافات، یہ فروعی اختلافات، یہ اجتہادی مسائل کے اختلافات، اس کی بنیاد پر تفرقہ نہ قائم کیجیے۔ شیعہ ہونا یعنی بہتر مسلمان ہونا، اور جو بہتر مسلمان ہوگا وہی اصلی سنی ہوگا۔ کیوں سمجھ کے اٹھو نا بات، یوں ہی نہیں سلوگنز میں واہ واہ سبحان اللہ کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے آغائے سیستانی نے فرمایا تھا کہ جب برادران اہل سنت سے بات کرو تو یہ نہ کہو کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری جان ہیں۔ اہل السنہ انفسنا، اہل سنت تو ہماری جان ہے، ہم ہیں، ہم اہل السنت انفسنا۔ اس پہ سوچتے رہیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ سنیے بہت کھل کے ایک جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم جو کسی سے محبت کرتا ہے وہی اس کے طرز زندگی کو اپناتا ہے۔ سنی یعنی سنت رسول پر عمل کرنے والا، سنت رسول کو وہی اپنائے گا جو رسول سے محبت کرے گا۔ جو محبت کرے گا اس کا پہلا لقب شیعہ ہے۔ محبت کرنے والے کا قرآنی لقب ہے شیعہ، قرآنی لقب۔ سورہ صافات میں پڑھیے، اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا تھا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ان کے شیعوں میں سے تو ابراہیم ہیں۔ ابراہیم کا وصف ہے نا یہ شیعہ ہونا، وصف ہے یا تفرقہ؟ وصف ہے نا، شیعہ ہونا وصف ہے، تفرقہ پردازی نہیں ہے۔ بنیادیں مضبوط کیجئے اور تازگی پیدا کیجئے بنیادوں میں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ضرورت ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ضرورت ہے، ان اسلام نہیں، ان مسلمز، دونوں میں فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ضرورت ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان دی امت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کن الفاظ کے کیا معنی سمجھ رہے ہیں، اصل میں کیا معنی ہے؟ شیعہ کے معنی ہے چاہنے والا، جو چاہنے والا ہوگا وہی تو آپ کے طور طریق کو اختیار کرے گا۔ آج جب چھوٹی رقیق مبتذل تشبیہ ہے مگر دے دوں،
جوان کبھی یوں بال بڑھا لیے، کبھی یوں بال کاٹ دیے، کبھی داڑھی رکھ لی، کبھی داڑھی اڑا دی. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ خاص قسم کی ٹی شرٹ پہنی، خاص قسم کی جینز پہنی، یہ سب کیوں کرتے ہیں جوان؟ وہ فلاں پلیئر جو ہے نا وہ پسند آ گیا ہے، اسے محبت ہو گئی ہے، تو جو وہ اختیار کرتا ہے وہی اختیار کرتے ہیں. محبت، انس، پسندیدگی. تو جب پسندیدگی پہ معیار ہے اس کے طور طریق کو اختیار کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریق کو وہی اختیار کرے گا نا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا. جب محبت کرے گا تو شیعہ کہلائے گا، طور طریق پہ عمل کرے گا تو سنی کہلائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یعنی حقیقت ایک ہے. یہ جب ایڈمنسٹریٹو آفس میں بیٹھیں گے تو وائس چانسلر کہلائیں گے، کلاس میں جا کے لیکچر دیں گے تو پروفیسر کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گے تو وائس چانسلر کہلائیں گے، کلاس روم میں جا کے لیکچر دیں گے تو پھر اس وقت پروفیسر کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ حقیقت ہے کہ جب چاہت پیدا ہوگی تو شیعیت کا وصف پیدا ہوگا. جب شیعیت کا وصف پیدا ہوگا تب عمل کی منزل میں سنی ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا. تو حقیقت میں سنی ہونا بھی ایک بہتر مسلمان ہونا ہے، شیعہ ہونا بھی ایک بہتر مسلمان ہونا ہے. اس میں تفریقے کی بات نہیں ہے، کیفیت کی بات ہے. بات ابھی مکمل نہیں ہوئی میری. 2 جملے اور یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ. شیعہ ہونا وصف ہے، سنی ہونا وصف ہے، لیکن کس کا سنی ہونا؟ اگر سنت پیغمبر پہ عمل کرنا ہے تو سنی ہونا شرف ہے، اگر سنت معاویہ پہ عمل کرنا ہے تو شرف نہیں، لعنت کی بات. اگر سنت سے مراد سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اعزاز ہے، وصف ہے، اعزاز ہے، شرف ہے، کرامت ہے، اور یہی عین دین ہے، یہی عین شریعت ہے. اور اگر سنت معاویہ مراد ہے تو پھر موجب لعنت ہے، یہی فتنہ ہے، یہی فساد ہے، یہی عین بغاوت ہے، یہی عین انحراف ہے، یہی عین تفرقہ ہے. واضح ہوئی بات؟ اور اب اس سے آگے ایک بات کہوں، اور اسی چیلنج کے ساتھ سچی نگاہ سے تاریخ پڑھو، اور جب پوچھے کوئی کہ شیعیت کی تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے، پوچھتے ہیں نا لوگ. اب تو ایسے سو کالڈ نام نہاد محققین اور ریسرچ اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں شیعیت کا آغاز، شیعہ مذہب کا آغاز تو 3-4 صدی ہجری سے ہوا. جناب، تعصب کی عینک اتار کے اور اپنے جہل کو مٹا کے علم کا نور اور عقل کا نور ساتھ میں رکھ کے تاریخ پڑھیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے پیغمبر کے دور میں جتنے صحابہ تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. پیغمبر کے دور میں جتنے صحابہ تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. کیوں؟ شیعیت کا معیار کیا ہے؟ حذیفہ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نام سنا ہے حذیفہ کا؟ محترم ترین اصحاب میں سے ہیں، امین پیغمبر ہیں. پیغمبر نے اسرار ودیعت کیے تھے انہیں. جناب حذیفہ، جناب ابو ایوب انصاری، جناب ابو سعید خدری، ان اصحاب سے روایتیں آئی ہیں. کیا روایتیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا معیار دور پیغمبر میں یہ تھا
کہ ہم اچھے مومن کو، سچے مومن کو محبت علی سے آزماتے تھے. جس میں علی کی محبت ہوتی تھی اسے ہم مومن سمجھتے تھے، جس سے میں علی سے بغض ہوتا تھا اسے ہم منافق سمجھتے تھے. اگر معیار یہی تھا صحابہ کا تو پھر یہ دعویٰ غلط نہیں ہے نا کہ جتنے صحابہ تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. اب لکھو شیعیت کی تاریخ اور اب لکھو اسلام کی تاریخ. صلوات پڑھیں محمد. کتنے نام نہاد پی ایچ ڈی ہولڈرز. ابھی تک تو ہم لفظ ڈاکٹر کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے، مگر ایسے موقع پہ اڑا دیتے ہیں. پرنسٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی لی ہے یہودیوں کے اسکالرشپ پر. پہلے سے طے ہوتا ہے کہ تم پی ایچ ڈی تھیسس لکھو گے. لکھنا کیا ہے ہم بتا دیتے ہیں، تمہیں ریسرچ نہیں کرنی ہے. ہم جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہ لکھنا ہے، یہ رزلٹ بعد میں شو کرنا ہے، یہ کنکلوژن لکھنا ہے، یہ پریفیس لکھنا ہے، سب طے ہے. یہ امپریشن جائے تمہاری پی ایچ ڈی تھیسس جب چھپے تو دنیا میں یہ امپریشن اور یہ میسج جانا چاہیے. وہ زہر آلود چیز اس پہ ڈگری ملتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ فوراً جو ہے اعزاز ملتا ہے، لیکچررشپ مل جاتی ہے، پروفیسرشپ مل جاتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں اور جناب والا پروموٹ کیا جاتا ہے اور ساری دنیا میں جوانوں کو بتایا جاتا ہے یہ ٹرو اسکالر، جینوین اسکالر. ایسے جینوین اسکالر، یہ جیم اور جہنم کا جیم دونوں مشترک ہے. جینوین اسکالر نہیں ہے، جہنمی اسکالر ہیں. پی ایچ ڈی تھیسس لکھ کے لائے. شیعہ مذہب تو تیسری چوتھی صدی میں پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح طور سے قرآن پڑھیں، صحیح طور سے حدیث پڑھیں اور یہ لکھ لیں. چاہے سونے کے حرفوں سے لکھیں، چاہے چاندی کے حرفوں سے لکھیں، چاہے نور کے حرفوں سے لکھیں، لوح دل پہ لکھ لیں محمد عربی خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ جتنے صحابہ تھے سب شیعہ تھے سوائے منافقین کے. منافقوں کا تعلق اسلامی سے نہیں تو شیعیت سے کیا ہوگا؟ واضح ہے. گفتگو بہت دور تک پھیل گئی، مگر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ تاریخ مٹائی گئی، تاریخ غلط لکھی گئی، غلط نیریٹیوز ترتیب دیے گئے. پولیٹیکل نیریٹیوز کو اصول مذہب بنا لیا گیا. پیور پولیٹیکل نیریٹیو کو اصول مذہب بنا لیا گیا. مثلا خدا کی قسم اب بالکل رخ بدل گیا، تقریر کا رخ بدل گیا، مگر ارادتاً نہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں ارادتاً تو کچھ ارادہ لے کے آتا ہی نہیں ممبر پہ. صبر و سکون سے یہ سب باتیں سن لیجیے، کام آئیں گی. بلکہ کام لیجئے، ان سے کام آئیں گے نہیں، ان سے کام لیجئے. تاریخ ہو یا اصول مذہب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے نا، اس میں کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں. کوئی دو چیزیں، کوئی خدا کی قسم کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. اس پوری کائنات آئیڈینٹیکل دو چیزیں ایک جیسی ہوں نہیں ڈھونڈ کے لا سکتے آپ. یہ مثال میں کئی بار ممبروں سے دے چکا ہوں، یہ کوئی تازہ مثال نہیں، لیکن میں نہیں دی تھی تو میں اپنے کلام کو دہرا رہا ہوں. آپ کسی مرغزار میں چلے جائیں، کسی سبززار میں چلے جائیں، کسی چمن میں چلے جائیں، کوئی دو گلاب کے پھول بالکل ایک جیسے نہیں ملیں گے، کوئی دو گھاس کی پتیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی. کسی صحرا میں چلے جائیں، کوئی دو ذرے ایک جیسے نہیں ملیں گے، ریت کے ذرے ایک جیسے نہیں ملیں گے آئیڈینٹیکل. انسان دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ملیں گے. جڑواں پیدا ہونے والے بچے وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان کی انگلیوں کی پوروں کے نقش ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. درست ہے؟
یہ ساری دنیا میں نیکوکاروں کی پہچان تو بہت مشکل ہے، کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ بدکاروں اور مجرموں کی پہچان کے لیے کیا لیا جاتا ہے؟ فنگر پرنٹس۔ پاسپورٹ آپ بنواتے ہیں، فنگر پرنٹس۔ ارے بھائی پڑھے لکھے ہیں ہم سے دستخط کرا دیے کہ نہیں، انگوٹھا ٹیکیے۔ امیگریشن سے آئیے جائیے، انگوٹھا ٹیکیے۔ اب بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہاں نہیں آپ دستخط تو کر چکے ہیں فارم پہ، انگوٹھا بھی ٹیکیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کسی دو انسان کی پوری ایک جیسی نہیں ہے، تو مجرم کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ پروردگار جس نے اس پوری کائنات میں کوئی دو چیز ایک جیسی نہیں بنائی، اس نے پیغمبر کے 1,00,000 صحابہ سب برابر بنا دیے۔ نہیں سب برابر، سب برابر۔ علی اور معاویہ برابر، نعوذ باللہ خاکم بن۔ علی خالد ابن ولید برابر ہیں، علی اور فلاں برابر ہیں، علی اور سب برابر ہیں، صحابی ہیں نا رسول کے، سب برابر ہیں۔ ارے یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن سے تعلق، نہ دین سے تعلق، نہ اسلام سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، نہ فطرت سے تعلق۔ کوئی دو چیزیں اس خالق اکبر نے ایک جیسی بنائی نہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک نور بنایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس میں بھی امتیاز قائم کرنے کے لیے ایک کو نبی بنایا، ایک کو وصی بنایا۔ یاد رہیں گی باتیں؟ فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، تعصب کی عینک لگا کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ حقیقت ہے اس کائنات میں 2 چیزیں، کوئی 2 چیزیں ایک جیسی نہیں ہے۔ نور محمد، نور علی، ایک نور کا 2 ٹکڑا ہے، ایک مصطفیٰ ہے، ایک مرتضیٰ۔ امتیاز رکھا قدرت نے، ایک پولیٹیکل نیریٹو ایک چوراہے پہ بیٹھ کے طے کر لیا گیا۔ ایک چوپال میں بیٹھ کے طے کر لیا گیا۔ ایک سقیفہ کسے کہتے ہیں؟ چوپال کو کہتے ہیں، میں لفظ محترم استعمال کر رہا ہوں۔ سقیفہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا ڈکشنری میں، سقیفہ کہتے ہیں چوپال کو۔ ایک چوپال میں بیٹھ کے ایک نیریٹو بنایا گیا، ہمیں کہنا ہے سب برابر ہیں، چاہے برابر ہو یا نہ ہو، ہمیں کہنا ہے سب برابر ہیں، ہمیں کہنا ہے سب برابر ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کانگریس اور بی جے پی میں جھگڑا ہو تو بی جے پی کہے گی کہ ہمارے جتنے ایم پی ہیں سب ماشاءاللہ پاک و پاکیزہ ہیں، کسی کا دامن آلودہ نہیں ہے، کہیں کوئی کرپشن نہیں ہے، سارا کرپشن کانگریس کا، سارا کرپشن کانگریس کا، بی جے پی میں کوئی کرپٹ ہے ہی نہیں۔ کل اگر دنیا پلٹ گئی اور کانگریس آ گئی، وہ کہے گی کانگریس میں کوئی کرپٹ ہے ہی نہیں ہے، سارے کرپٹ بی جے پی میں ہیں۔ یہ پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے بھائی کے سب برابر، یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے۔ آپ نے اسے اصول مذہب بنا لیا۔ مذہب ہے کہ سیاست؟ مذہب ہے کہ سیاست؟ دین ہے کہ سیاست؟ بات آ رہی ہے تو اپنی ہی بات اور دہرا دوں، اب اسی رخ پر گفتگو مکمل ہو جائے نا تھوڑی سی۔ میں نے حیدرآباد میں یہ جملہ کہا تھا اور ایک مرتبہ میں نے پاکستان میں یہ جملہ کہا، تیسری بار یہاں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے، جہاں شیعیت کی بات ہوئی تو یہ جو فتنہ پرداز واعظ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں شیعیت کا تعلق تو بس ایران سے ہے، شیعیت کا تعلق ایران سے، مجوسی
مجوسی، یہ مجوسی ہیں، یہ شیعہ مجوسی ہیں۔ میں نے اس وقت وہاں 700 800 کہا تھا، ایسے ہی اندازے کے مطابق بعد میں بیٹھ کے حساب کیا، ایران، پورا ایران پیغمبر اکرم کے دور سے کے بعد سے 900 برس تک سنی مذہب رکھتا تھا۔ 900 برس تک، 900 برس تک پورے ایران کا مذہب، سرکاری مذہب، عوامی مذہب سنی مذہب تھا، 900 برس تک۔ اور جتنی اہم کتابیں ہیں اہل سنت کی کہاں لکھی ہوئی، کن لوگوں نے لکھی؟ بخارا کہاں ہے؟ مدینے کے قریب کوئی گاؤں ہے؟ حجاز میں ہے؟ سعودی عرب میں ہے؟ نسا کہاں ہے؟ نیشاپور کہاں ہے؟ ترمز کہاں ہے؟ سجستان کہاں ہے؟ طبرستان کہاں ہے؟ امام بخاری بخارے کے تھے، عرب نہیں تھے۔ امام مسلم نیشاپور کے تھے، عرب نہیں تھے۔ امام ترمذی ترمز کے تھے، عرب نہیں تھے۔ امام نسائی نسا کے تھے، عرب نہیں تھے۔ امام ابن ماجہ ان کے اصول عجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ ان کے اصول عربی نہیں تھے، عجمی تھے۔ امام طبری طبرستان کے تھے، عربستان کے نہیں تھے۔ جتنے صوفیاء کرام ہیں، کوئی نیشاپوری ہے، کوئی سبزواری ہے، کوئی جناب والا بیہقی ہے، یعنی اصول، فروع، شریعت، حدیث سب مرتب ہوئی ایران میں۔ 900 برس تک ایران کا مذہب سنی مذہب رہا۔ آج آپ کہتے ہیں شیعیت ایران کی دین ہے۔ شیعیت ایران کی دین ہے۔ عرب میں ہمیشہ شیعیت غالب رہی۔ عراق عرب ہے، عراق میں شیعیت رہی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور ملینز میں شیعہ تھے، ملینز میں عراق میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ عراق میں ملینز میں تھے شیعہ، عراق میں الگ تھے، حجاز میں تھے، مدینے میں تھے، مدینے کے اطراف میں تھے، مکے میں تھے، اور ایران کے چھوٹے چھوٹے کچھ گاؤں میں تھے، جیسے قم، رائے جسے کہتے ہیں، وہاں مکس مجمع تھا، مکس، شیعہ کم تھے، اہل سنت حضرات زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں اس وقت شیعہ تھے اور جہاں جہاں مسلمان تھے، ان سب کے لیے قیامت تک جینے کے اصول دے گیا 6 برس میں میرا امام حسن عسکری۔ کس طرح دیے گئے؟ اب بالکل وقت نہیں ہے مثالیں دینے کا، بالکل وقت نہیں، وقت گزر گیا۔ کیا حکمت عملی تھی؟ تیزی سے 2 مثالیں دے دوں۔ جبکہ بار بار قید و بند کا سامنا بھی رہا، کبھی ہاؤس اریسٹ، کبھی باقاعدہ جیل میں رکھا گیا، کبھی سخت ترین قید خانے میں زیر زمین رکھا گیا، اس کے باوجود پوری دنیا کو اسلام کی بقا کا نسخہ دے گئے۔ اور اب ایک جملہ کہوں، چونکہ مثالیں دینے کا اب زیادہ وقت نہیں ہے، بہت دیر سے آپ سماعت فرما رہے ہیں مجھے، اور کچھ دیر مصائب بھی پڑھنے ہیں، اس لیے بس ایک جملہ کہوں۔ صرف نسخہ نہیں دیا، صرف اصول نہیں دیے، صرف زبانی فرامین نہیں دیے، ارے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، دشمنوں کے حلقے میں قیامت تک قائم رہنے والا امام دے کر گئے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد۔ کس حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچے کو بچایا ہے، چھپایا ہے، غیبت میں رکھا ہے۔ اور ہمارے یہاں حکمت عملی چاہیے، گھر میں ایک بچہ پیدا ہو اور کسی کو نظر نہ آئے۔ اللہ کی تدبیر تو ہوتی ہے، مگر امام کی جو تدبیر تھی، اور ہمارے یہاں بس اس ایک بات پہ گفتگو روک رہا ہوں آج۔ ہمارا سلام ہو آقا امام حسن عسکری پر، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کے کلمے، ان کے جملے، ان کے خطبے، ان کے خطوط، ان کے فرامین، انہوں نے جو دستور العمل دیے، چاہے جتنے بھی کم مختصر ہوں،
اس مختصر سے مفصل پڑھنے کا سلیقہ ہم پیدا کر سکیں، آپ کی مختصر عمر سے نامتناہی حیات کو کشف کرنے کا ہنر مل سکے۔ مگر آج ان کا روز شہادت ہے، اس لیے چند فقرے بس اب مصائب کی عرض کریں۔ امام نے خود اپنی زندگی میں بہت سی مصیبتیں دیکھی، جس میں سے ایک مصیبت صرف آپ کی زہر خورانی کی مصیبت تھوڑی ہے، اس گھرانے کی، اس نسل کو دیکھیے گا، تاریخ پڑھیے گا۔ اب میں اگرچہ میں کہہ چکا تاریخ نے خیانت کی، لیکن اسی میں سے حقیقتیں بھی مل جاتی ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کم عمری میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کم عمری میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ان کے بیٹے جناب سید محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی، انہیں 24 برس کی بلد، انہیں 24 برس کی عمر میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو 28 برس کی عمر میں زہر دے کے شہید کر دیا۔ یہ پورے کنبے میں ہر فرد وہ تھا جو 20 سے 25 سال اور 30 سال کی درمیانی زندگی میں، گویا کم عمری میں، جوانی میں، عین شباب میں اس دنیا سے زہر کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا۔ یعنی پورا منصوبہ تھا دشمنوں کا، بنو عباس کا پورا منصوبہ تھا۔ امام کو بھی شہید کیا گیا، زہر سے شہید کیا گیا۔ بعض متعصبین نواسب اور بعض بکے ہوئے قلم بحث کرتے ہیں، صاحب آپ یوں ہی کہہ دیتے ہیں، شیعی روایتیں ہیں کہ زہر دیا گیا۔ اچھا، شیعی روایتیں؟ یہ خلیفہ نے اعلان کیوں کیا تھا؟ بہت سے لوگوں کو بلایا اور کہا دیکھ لو حسن عسکری کا یہ جنازہ ہے، دیکھ لو کہیں جسم پر کوئی زخم تو نہیں ہے، دیکھ لو کہیں کوئی نشان تو نہیں ہے، دیکھ لو کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم نے شہید کر دیا، دیکھ لو۔ ارے بھائی اگر آپ نے شہید نہیں کیا تو یہ گواہیاں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے زہر دلوا کے شہید کیا ہے۔ خود آپ کا یہ عمل بتاتا ہے، آپ کا یہ عمل، اور تمام مورخین نے لکھا ہے یہ بات، تمام مورخین نے لکھی ہے کہ یہ ہوا۔ جنازہ رکھا گیا اور کہا گیا دیکھ لیجئے، معائنہ کر لیجئے، شیعو آؤ دیکھ لو، علماء آئیں دیکھ لیں، اطباء آئیں، ڈاکٹرز آئیں، حکیم طبیب آئیں دیکھ لیں، جس میں کوئی زخم تو نہیں ہے، کوئی اور ایسا اثر تو نہیں ہے۔ ارے تازہ زہر دیا گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، اس میں اثر ذہن چہرے پہ کیا نظر آئے گا؟ غور فرمائیں آپ۔ اور اگر کچھ اثر نظر آ بھی رہا ہوگا، زردی، نیلگوں ہو جانا چہرے کا، تو کہا جائے گا بھائی موت واقع ہو چکی ہے۔ تو اب یہ موت کی زردی ہے۔ غور فرمائیں آپ، امام کو زہر دیا گیا، قید میں رکھا گیا، زہر دیا گیا۔ مگر پھر عرض کروں گا کہ گویا ضمیر و قلب امام عسکری کی آواز یہ ہے، میری مجلس ہے نا، تو میری خواہش تو یہ ہے کہ تم اگر مصائب بیان کرنا چاہتے ہو تو میرے جد امام حسین کے مصائب بیان کرو، میرے مصائب بیان کرنا چاہتے ہو تو میرے جد امام زین العابدین کے مصائب بیان کرو۔ ایک جملہ عرض کروں، شاید یہ جملہ بھی عموماً نہیں کہا جاتا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کا نام ہے سر الشہادتین۔ سر الشہادتین پر ابھی بحث نہیں کروں گا۔ سر الشہادتین میں انہوں نے لکھا یہ کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک زہر سے شہادت اور ایک تلوار سے شہادت۔ یہ ان کی تقسیم ہے، میں اس پر شروع سے آخر تک ان کی تھیسس اور تھیم سے مجھے اختلاف ہے، اور میں نے اس رسالے پہ حاشیے لکھ دیے ہیں، وہ حاشیے اسکالرز کے کام آئیں گے، لیکن ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے بس وہ کہہ کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ شہادت کی دو قسمیں، ایک زہر سے شہادت، ایک تلوار سے شہادت۔ اللہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو دونوں شرف حاصل ہو۔ کس کو؟ رسول اللہ کو، رسول اللہ کو۔ تو اللہ نے رسول اللہ کو دو نواسے دیے، ایک کو زہر سے شہادت
نصیب ہوئی، ایک کو تلوار سے، اور ان دونوں نواسوں کی شہادت کے ذریعے سے گویا رسول کو شرف شہادت ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس میں کتنی کہنے کی باتیں ہیں میں اس وقت عرض کروں گا، لیکن ایک بات عرض کر دوں، میرا آقا حسین وہ ہے کہ جسے دونوں شہادتیں نصیب ہوئی۔ جو تلوار تھی آقا حسین پر، جس تلوار سے وار کیا جا رہا تھا، وہ بھی زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی۔ آقا حسین اور حسین کی مظلومیت ہے۔ جتنے قسم کے مصائب ہو سکتے ہیں اور جتنی قسم کی شہادتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب جمع ہو گئی تھی ذات سید الشہداء۔ آقا حسین کے مصائب، یہی سبب ہے کہ آقا حسین کے مصائب ناقابل بیان ہیں، ناقابل بیان۔ اور یہی سبب ہے کہ تکویناً قیامت تک آنکھیں روتی رہیں گی جب بھی حسین کا نام آئے گا، کیونکہ لفظوں سے یہ مصیبت بیان نہیں ہو سکتی، تو پورے وجود سے بیان ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی، چہرے سے بھی، آواز سے بھی، رنگ رخ سے بھی۔ اور ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں میں اکثر، آپ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، سعادت سمجھیں کہ ہم عزاداری میں شرکت کرتے ہیں۔ عزاداری کا اہتمام ہم پر نہیں ڈالا اللہ نے، یہ عزاداری حسین کی تو اہتمام الہی میں ہو رہی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، ایسا وقت کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی تاریخ میں ظلم و جبر کے نتیجے میں اگر کوئی ایسا لمحہ آ گیا کہ کوئی ماتم کرنے والا اور گریہ کرنے والا نہ ہوا، تو خدا کی قسم اس دن پھر آسمان خون کے آنسو روئے گا۔ درختوں کی شاخیں ماتم کریں گی، درختوں کی شاخیں ماتم کریں گی، یہ زمین خون کے آنسو روئے گی، یہ آسمان خون کے آنسو روئے گی۔ حسین کا غم وہ عظیم غم ہے جس غم کو منانے کے لیے اللہ نے اپنی مشیت کا استعمال کیا۔ ہماری اور آپ کی عمومی اصطلاح میں آج الوداعی مجلس ہے، مگر میں کل کہہ چکا ہوں ان اصطلاحوں کو بدلیں۔ ہم حسین کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتے۔ حسین ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ حسین کے ساتھ رہیں۔ حسین کا غم، سید سجاد کا غم، آل رسول کا غم۔ آج دن میں عماری کا جلوس تھا۔ اس وقت عموماً یہ تذکرہ کیا جاتا ہے نا کہ اہل حرم دمشق سے چھوٹ کے کربلا ہوتے ہوئے مدینے جب پہنچے تھے تو کیا ہوا۔ مدینے جب پہنچا ہے قافلہ تو جو صدمے اور ملے ہیں معلوم ہے کیا ہے؟ یزید کے گورنر نے جو گھر مولا امیر المومنین کا تھا مدینے میں، جو گھر امام حسین کا تھا مدینے میں، جو گھر حضرت عباس کا تھا مدینے میں، جو گھر بنی ہاشم کے تھے، ان میں سے اکثر گھروں کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ تاریخ ہے، تاریخ، گھر منہدم کروا دیے گئے تھے۔ یعنی حسین کا لٹا ہوا گھرانہ آیا تو سید سجاد کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ یہ چیزیں عموماً بیان نہیں ہوتی نا، یہ تاریخ ہے، تاریخ، یہ ہسٹری ہے۔ گھر منہدم کرا دی۔ امام کو علم امامت سے اندازہ تھا، اسی لیے امام فوراً مدینے میں داخل نہیں ہوئے۔ معلوم ہے کہ گھر منہدم کیا جا چکا ہے۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مدینے کے باہر ایک بڑا خیمہ لگایا اور بشیر ابن حضلم سے کہا، بشیر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر گئے، بشیر نے پورے مدینے میں سنانی سنائی، اعلان کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب اب مدینے میں تمہارے رہنے کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔
یہ مدینہ تمہارے رہنے کے لیے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے کا نور، مدینے کا چراغ، مدینے کا وارث حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا، جس میں مبارک خاک و خون میں آلودہ ہے، اور ان کا سر دیار بدیار پھرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مدینے والے جوخ در جوخ، فوج در فوج مدینے سے نکلے اور حضرت امام زین العابدین سے ملاقات کے لیے آئے۔ مدینے سے باہر، مدینے سے باہر امام اس خیمے سے نکلے، امام کو ایک کرسی پہ بٹھایا گیا، امام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس سے مسلسل اپنے آنسو خشک کر رہے تھے اور گریہ فرما رہے تھے، ایک ایک ملنے آ رہا تھا۔ حضرت محمد حنفیہ آئے، حضرت محمد حنفیہ چچا تھے، جیسے ہی آغوش کو پھیلائے ہوئے آگے بڑھے، ایک مرتبہ جناب سید سجاد کی زبان مبارک سے نکلا، چچا جان آہستہ، ابھی گلے کا زخم۔ وہ طوق خاردار جو پہنایا گیا تھا گلے سے خون رس رہا ہے، وہ جو بیڑیاں پہنائی گئی تھیں پاؤں سے، پنڈلیوں سے خون رس رہا ہے، امام سر سے پاؤں تک زخمی ہیں۔ جناب محمد حنفیہ سے یہ فرمایا، بابا کی شہادت کا تذکرہ کیا، ادھر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، جناب سید سجاد سے ملاقات ہوئی، چاہتے تھے جناب زینب کبریٰ سے ملاقات ہو، آپ نے خیمے کی طرف اشارہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، فوراً پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، عبداللہ تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، میں زینب ہوں۔ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک وہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کہ چہرے کی رنگت بدل گئی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ نوحہ بکا کا سلسلہ تو ہوا، لیکن یہ حصہ تاریخوں میں موجود ہے کہ جب مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو یہ کارواں براہ راست قبر پیغمبر پر پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو منظروں کا اگر آپس میں موازنہ کر لیں تو اندازہ ہوگا کیا قیامت گزر گئی۔ 28 رجب کو جب امام حسین نکل رہے تھے مدینے سے، یہی قبر پیغمبر تھی، یہاں رخسار رکھ کر جناب امام حسین نے بہت دیر تک گریہ کیا تھا، اور حالت نومیہ میں پیغمبر کو جب دیکھا تھا کہا تھا، نانا جان بس اب مجھے قبر میں لٹا لیجئے اپنے ساتھ، اب اس دنیا میں میری جگہ نہیں رہ گئی۔ پیغمبر نے فرمایا تھا، حسین کربلا جاؤ، اور جانا تو تنہا نہ جانا، اہل حرم کو لے کے جانا، اس لیے کہ شاء اللہ ان یراک قتیلا، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت ہے کہ تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھے، اللہ کی مشیت ہے کہ اہل حرم کو اسیر دیکھے۔ وہ 28 رجب سن 60 ہجری، یہ 8 ربیع الاول سن 61 ہجری، سن 62 ہجری جب امام سجاد آئے ہیں، بابا کی طرح قبر پیغمبر پہ رخسار رکھا ہوگا، کہا ہوگا، نانا بابا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا، بابا شہید ہو گئے۔ بابا کا رخسار خاک گرم کربلا پر تھا، بابا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، آپ کی بیٹیاں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک اسیر پھرائی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہمیں تاریخ محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرما، پروردگار ہمیں زبان قرآن اور تہذیب قرآن سے آشنا فرما، پروردگار علماء اعلام جو تشریف فرما ہیں ان کے سائے کو برقرار رکھ، امت اور علماء کے درمیان
عوام اور علماء کے درمیان پروردگار رشتہ مضبوط سے مضبوط تر رہے۔ معبود پروردگار ہماری قوم ہماری ملت کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد فرما۔ پروردگار امت اسلامیہ کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد فرما۔ پروردگار ہمارے دانشوروں کی حفاظت فرما، ہمارے ماہرین تعلیم کی حفاظت فرما، ہماری قوم کا مستقبل علم کے ساتھ وابستہ فرما، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما۔ ماتم حسین